کیا ہے جو ایسا مرکب ہو جو تعداد کو بیان کرے، جو کس کو بیان کرے، تعداد کو بیان کرے۔ مثال کے طور پر جس طرح میں کہہ دوں 11 11، یہ تو تعداد ہے لیکن کس چیز کے؟ اس کو ہم جیسے کہتے ہیں 23 یعنی 23، اور یہ 11 سے لے کر 99 تک کی اسماء اعداد ہے، 99 تک اسماء اعداد ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر مثال کے طور پر اب جب آگے پڑھیں گے نا کہ ممیز اور تمیز، ایک ممیز ہوتا ہے اور ایک تمیز ہوتی ہے۔ ممیز کیا ہوتا ہے اور تمیز کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ 11 کوكباً، 11 کوكباً، تو یہاں پر ایک تمیز اور ایک ممیز، اور تمیز اور ممیز کیا کب کرتا ہے؟ ابہام کا رفع کرتا ہے، یعنی کلام کے اندر جو ابہام ہوتی ہے، جو پوشیدگی ہوتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ دور ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل میں کہہ دوں نا، وہ جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ انی رأیت 11 کوكباً، کہ میں نے دیکھا کیا 11 کوكب، ستارے۔ اب یہاں پر 11 اور اس کے بعد کوكب ہے، تو کوكب نے 11 تو کیا کر دیا ہے؟ وہ جو ابہام تھا اس جملے میں نے کہ 11 سے کیا مراد ہے، 11 سے کیا مراد ہے، تو جب انہوں نے آگے کوكباً بتا دیا تو وہ جو کلام کے اندر جو پوشیدگی تھی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ عندی 11 روبیاً، میرے پاس 11 روپیہ ہے، تو روپیہ نے وہ کیا کر دیا؟ وہ ابہام کو دور کر دیا کہ یہاں 11 سے مراد کیا ہے۔ تو جب میں نے روپیہ کا بیان کر دیا تو اس مراد ظاہر ہو گیا کہ یہاں 11 سے نہ تو 11 مرد مراد ہے اور نہ 11 کچھ اور مراد ہے، بلکہ 11 سے 11 روپیہ مراد ہے، تو اس کو مرکبی تعدادی بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ چوتھا نمبر ہے مرکبی مزجی یا مزجی، اس کے امتزاج بھی کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے مکس کرنا، ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا، امتزاج کرنا، یہ اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میم اور زے اور جیم یہ اس کا اصل مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مثال دو کلمات جو اضافت اور اسناد کے بغیر مل کر ایک کلمہ بن جائے، یعنی مطلب ان دو کلموں کے درمیان جب ایسا دو کلمے ہوں جب ان کے درمیان نہ تو نسبت اسنادی ہو اور نہ اضافی ہو، اور وہ ایک ہو گئی ہو، یعنی اس میں امتزاج ہو گئی ہو، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہو، تو ایسی مرکب ہم کیا نام دیں گے؟ مرکب امتزاجی اور یا مزجی، یہ جو انہوں نے لکھا بھی ہے۔ مثال جیسے بغل بکا اور مغدی کرب، بغل بکا یہ ایک شہر کا نام ہے اور مغدی کرب یہ ایک آدمی کا نام ہے۔ تو یہ اصل میں بغل اور بکا، بغل ایک بدھ کا نام تھا اور بک یہ بھی آپ بعض کہتے ہیں کہ شہر کا نام تھا اور یا بادشاہ کا نام تھا، لیکن یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ ایک ہو گئی ہے، اور اس میں نسبت نہیں اسنادی بھی نہیں ہے اور نسبت اضافی بھی نہیں ہے، لہذا اس امتزاج کی وجہ سے یہ ایک ہو گئی ہیں، تو اس کو مرکبی امتزاجی کہا جائے گا۔ اور مغدی کرب یہ ایک آدمی کا نام ہے، تو ایک مغدی ہے اور ایک کرب ہے، دونوں سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک اسم بن گیا ہے، اور اس کے درمیان نہ اضافی ہے اور نہ اسنادی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مرکبی امتزاجی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب 5واں نمبر آ جاتا ہے مرکبی صوتی۔ مرکبی صوتی آواز کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آوازیں نہیں ہوتی جانوروں کی آوازیں یا پرندوں کی جو آوازیں ہوتی ہے، یعنی وہ مرکب جس کے ساتھ جاندار چیز کو بلایا جاتا ہو یا جاندار اور بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے نخ نخ، تو یہ نخ یا اصل میں انہوں نے نخ نہیں لیکن یہ ہے نخ نخ ہے، جیسے دو لفظ ہے اور دونوں کو کیا کیا ہے؟ مرکب یعنی ایک کیا گیا ہے، لیکن یہاں صوتی ہے، مرکب صوتی، کیونکہ نخ نخ سے یا نخ نخ سے مراد کیا ہے؟ ایک آواز ہوتی ہے، یہ اون کو وہ بٹھانے کی آواز ہے۔ جس طرح ہم گھر میں پشتوں میں جب کہتے ہیں نا کہ کسی گائے کو یا بکری کو ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائے، تو اس کے لیے ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ جو لفظ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب صوتی کی اس میں آ جاتی ہے۔ اور یا مثال جیسے کوی کی آواز کے لیے غا کے کوی کی آواز، تو کوی کی جو آواز ہوتی ہے عرب اس میں کے لیے یہ لفظ جو ہے نا وہ غاق عاق یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ہم جو ہے نا پشتوں میں یا اردو میں کاخ کا جو اس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر کانسی کی آواز، جب بندہ کانسی کی آواز کیا کرتا ہے؟ لوگ اس کو اپنے الفاظ میں جب پیش کر تو کہتے ہیں اوخ اوخ، تو جس طرح ہم کانسی کی جو آواز ہوتی ہے نا تو یہ آواز کی شکل ایسی ہوتی ہے، لہذا یہ مرکبی صوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرکب غیر مفید مرکب کی ایک قسم ہے جو کہ مرکب غیر مفید ہے، اور مرکب غیر مفید کی میں نے تعریف بھی بتا دی کہ وہ مرکب غیر مفید وہ ہوتی ہے جس میں
بات کرنے والا خاموش تو ہو جائے لیکن سننے والے کو کوئی طلب وغیرہ